سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے ایمانوں کو بچائیں۔ بعض لوگوں کی زبان بڑی میٹھی ہوتی لیکن وہ زہر۔ میں نے جاوید احمد غامدی صاحب، ان کے جو علمی مقام ہے، علمی اختلاف کا ہمیں حق ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، لیکن آج کل وہ ایک اور ٹریک پہ چل گئے۔ ان کا ایک بیان ہے جس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھی جذباتی لوگ تھے، غصے والے تھے، جذباتی تھے، ان میں برداشت نہیں تھی، ان کو آگے لے جاتے تھے تاکہ جنگیں ہو جائیں۔ نعوذ باللہ، جس طرح کوئی بچہ ہوتا ہے لوگوں کے کہنے پہ چلے، جس کو رسول اللہ فرمائے کہ میں حکمت کا شہر ہوں، ولی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر ناراضگی ہوئی۔ انسان ہے، بشریت سیرت سے۔ جناب خالد بن ولید نے آپ کو کافی سخت باتیں کہہ دی، بہت سخت باتیں تھیں۔ کان بینی و بین عمار کلام، خالد بن ولید خود فرماتے ہیں میرا اور عمار کا ایک جھگڑا تھا، فاغلظت له فی القول، میں نے بہت سخت باتیں ان کو کہہ دی۔ عمار خاموش رہے اور وہاں سے چل دیے تاکہ میں حضور کی بارگاہ میں معاملہ پیش کروں۔ کہتے ہیں میں بھی پہنچ گیا، وہ حضور سے بات عرض کر رہے تھے تو میں نے رسول اللہ کے سامنے پھر سخت باتیں کر دیں۔ وَالنَّبِيُّ سَاكِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ، حضور خاموش سنتے رہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ کے سامنے میں نے جب دیکھا کہ میری شکایت لگا رہا ہے، پھر میں نے سخت باتیں کر دیں۔ جب یہ سخت باتیں میں کر چکا، بکا عمار، خاموشی سے سن کر عمار بن یاسر رو پڑے اور حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ الا تراؤ، آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے انہوں نے مجھے کچھ کہا میں نہیں بولا، اب پھر یہ ایسا کر رہے ہیں، آپ دیکھ تو رہے ہیں۔ جناب خالد کہتے ہیں کہ رسول اللہ جلال میں آئے، فرمایا من عادا عمارا عادہ اللہ، جو عمار کا دشمن ہے خدا اس کا دشمن ہے۔ فرمایا من ابغض عمارا ابغضہ اللہ، جو عمار سے نفرت کرے گا خدا اس سے نفرت کرے گا۔ خالد بن ولید کانپنے لگے، فرمانے لگے کہ رسول اللہ نے میری طرف دیکھا، وہ جو بغض تھا نکل گیا، محبت دل میں آ گئی۔ جب میں محفل سے اٹھا تو اس دنیا میں حضور کے غلاموں میں عمار سے زیادہ کسی کی محبت میرے دل میں نہیں تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تصرف ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی توجہ سے ان کے قلب مبارک کو صاف کیا، بغض کو نکال دیا اور محبت کو ڈال دیا۔ جس بندے کا اتنا حوصلہ ہو اس کے بارے میں غامدی صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ بڑے جذباتی لوگ تھے، نعوذ باللہ۔ کیسے کیسے یعنی آسمان کو زمین سے اور زمین کو آسمان سے ملایا جا رہا۔ میں نے ایک مرتبہ ایک بڑی محفل میں یہ حدیث بیان کی، تو ایک مولانا صاحب مدرس ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، تو مجھے کہنے لگے بخاری میں ہے، تو میں نے کہا میں ابھی آپ کو نکال کے بتا دوں۔ جب حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کے لشکر آپس میں آمنے سامنے ہوئے، مشہور ہے جنگ جمل ہوئی، ادھر ام المومنین کا لشکر تھا اور دوسری طرف مولا علی کا، تو حضرت ام المومنین بصرہ کی طرف لشکر لے کر روانہ ہوئی۔ بخاری میں یہ حدیث ہے، حضرت عمار بن یاسر کوفہ میں تھے، کوفہ میں آپ کو اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو قرآن پڑھانے کے لیے سیدنا عمر فاروق نے بھیجا تھا۔ کوفہ کے لوگوں نے کہا کہ کوئی بندہ ہمیں بھیجیں ہمارے پاس جو ہمیں اللہ کا قرآن سکھائے، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اور عمار بن یاسر، انہوں نے کہا اور بھی تو کسی کو بھیجیں، فرمایا ہم نے تمہیں وہ بندے دے دیے ہیں مدینے والے خود ان کے علم کے محتاج ہیں۔ اور جس وقت مولا علی شیر خدا کوفہ میں داخل ہوئے تھے پہلی بار، تو مسجد میں گئے تو لوگ قرآن پڑھا رہے تھے، تو مولا کائنات نے فرمایا اللہ عبداللہ بن مسعود کی قبر پہ رحمت نازل فرما، اس نے کوفے کے در و دیوار میں بھی علم کی خیرات تقسیم کر دی۔ اب توجہ فرمائیے، یہ کوفہ میں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اماں جی کا لشکر جنگ کے لیے جانے لگا، تو حضرت عمار بن یاسر نے کوفہ کی مسجد میں جا کر خطبہ دیا۔ امام حسن مجتبیٰ ساتھ ہیں، ممبر کی اوپر والی سیڑھی پہ امام حسن مجتبیٰ کو بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ یہ ادب تھا حضور کے خون کا، خود سینئر صحابی ہیں، خود نیچے بیٹھے، ان کو اوپر بٹھایا اور خطبہ دیا،
اور فرمایا لوگوں سب سے پہلے یہ بات سنو، یہ جو عقیدہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا لشکر مولا علی سے جنگ کے لیے چلا گیا ہے، لیکن یاد رکھو ایک بات، تمہارے احترام میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ ام المومنین جس طرح کل دنیا میں رسول اللہ کی زوجہ تھیں، جنت میں بھی رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ مولا علی کی محبت میں تم ام المومنین کے بارے میں کوئی ایسی بات کر بیٹھو۔ ان کا احترام اسی طرح ہے، ان کا مقام اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ کی آیات میں تھا، لیکن تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، تم اماں کے پیچھے جانا چاہتے ہو یا اللہ کے پیچھے جانا چاہتے ہو، اطاعت اللہ کی کرتے ہو یا ام المومنین کی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ وقت کے خلیفہ کا ساتھ دو، اور ام المومنین دوسری طرف جا رہی ہیں۔ احترام باقی ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے حق پہلے بھی علی کے ساتھ تھا، آگے بھی علی کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے جناب عمار یاسر نے دیا کہ احترام سب کا اپنی جگہ، لیکن ہمیشہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ، کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا علی اور حق ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، علی اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ قیامت کے دن بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔